الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حضرات گرامی، دین اسلام کو قبول کرنے میں
کسی بھی انسان پر سختی اور جبر نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن پاک کی آیہ مبارکہ لا اکراہ فی الدین اسی لیے ہی نازل ہوئی کہ کسی کو بھی آپ دین کی دعوت دیں گے، اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے، تو آپ اس پر سختی اور جبر نہیں کر سکتے۔ کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تو لازمی کلمہ پڑھ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے کچھ غلام اور لونڈیاں ایسی ہیں جنہیں ہم چاہیں تو جبراً کلمہ پڑھا سکتے ہیں، انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے کروانے میں کسی قسم کا کوئی جبر اور سختی نہیں کی جا سکتی۔ دین کو قبول کرنے میں یا دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی بھی انسان پر سختی نہیں، کسی کو جبراً کلمہ پڑھا کر کے ہم مسلمان نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے دین کو قبول کرنے میں سختی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اسی طرح جب بندہ دین کو قبول کر لے پھر اس دین میں انسان کی اپنی مرضی بھی نہیں ہے۔ دین کو قبول کرنے کے بعد انسان اگر مرضی اپنی کرے گا تو یقیناً وہ بندہ ناکام ہو جائے گا، اور جو اپنی مرضی کو نبی علیہ الصلاۃ کی مرضی پہ قربان کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پہ اپنی مرضی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو اور اس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جہاں مالک بٹھا دے یہ بیٹھ جائے، جہاں اٹھا دے یہ اٹھ جائے، جہاں چلنے کا کہے یہ چل پڑے، جہاں رکنے کا کہے یہ رک جائے۔ ایسے اونٹ کو عربی میں مسلم کہا جاتا ہے، اور مسلمان اس انسان کو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ جائے۔ آپ کی غلامی میں آنے کے بعد جہاں محبوب بٹھائیں بیٹھ جائے، جہاں اٹھنے کا کہیں اٹھ جائے، جہاں آقا چلنے کا کہے بندہ چل پڑے، جہاں کسی چیز سے روکے وہاں سے رک جائے۔ ایسے انسان کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور حقیقی معنوں میں یہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی مرضی کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے دل میں آتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جسے ہماری سوچ درست کہتی ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے اپنے من کو بھاتا ہے۔ لیکن مومن کا کردار ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کا کردار تو اتنا بلند ہوتا ہے، جب وہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، بلکہ اپنی مرضی کو بھی نبی علیہ السلام کی مرضی پہ قربان کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام حدیبیہ کا معاہدہ لکھ رہے ہیں، ادھر سے کفار ہیں ادھر سے مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام معاہدہ لکھوا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لکھو
یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان ہو رہا ہے، صلح حدیبیہ والا معاہدہ جو کہ معروف ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے مابین یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے، تو انہوں نے کہا ہم نے محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، بلکہ ہم نے محمد بن عبداللہ لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیجئے، کیونکہ ہم نے صلح کرنی ہے، صلح کرنے کے لیے کچھ باتیں ماننا پڑتی ہیں، کچھ منوانا پڑتی ہیں۔ آپ اس طرح کریں، لفظ رسول کو کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے تاکہ یہ صلح والا معاملہ کچھ آگے چل سکے۔ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے رسول، یہ لفظ رسول اللہ لکھنے کے بعد اسے کاٹ دینا یہ میرے علی کی قلم بھی اجازت نہیں دیتی، میرے علی کا ایمان بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ تو آج کا مسلمان ہے، ایک کیک پہ حضور کا نام لکھتا ہے، پھر اسی پہ چھری کو چلا کر کے پھر خود کھا بھی جاتا ہے، حضور کے نام کو کاٹ بھی دیتا ہے اور حضور کے نام پہ چھری کو بھی چلا دیتا ہے۔ حضرت علی کی محبت، وہ فرماتے ہیں حضور آپ کا نام لکھنے کے بعد کاٹا جائے، علی کی قلم بھی اجازت نہیں دیتی، علی کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی، حضور میں آپ کے نام کو نہیں کاٹ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب کیا جائے جہاں پہ لفظ رسول لکھا ہے، حضور نے خود اسے کاٹا، فرمایا اب محمد بن عبداللہ لکھ دیا جائے۔ اس موقع پہ جو کفار نے پیغام دیا میرے بھائیوں، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے لفظ رسول کیوں کٹوایا، ہمیں اس لفظ سے ہی تو اختلاف تھا، ہم نے لفظ رسول کیوں کٹوایا، محمد بن عبداللہ کیوں لکھوایا، محمد الرسول اللہ کیوں کٹوایا؟ اگر ہم نے لکھوا دیا تو سمجھے ہم نے رسول مان لیا، اور اگر ہم نے رسول مان لیا تو ہمیں آپ کی تابع داری کرنا پڑے گی۔ کفار بھی جانتے ہیں رسول اللہ ماننے کے بعد انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، پھر اپنی مرضی کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے تو جناب محمد کی مرضی پہ قربان کرنا ہوتا ہے۔ کہنے لگے اس لیے ہم نے لفظ رسول کٹوایا کہ اگر ہم رسول مان لیتے ہمیں حضور کی اطاعت کرنا پڑتی، ہمیں حضور کی فرما برداری کرنا پڑتی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان دین کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کے کلمہ پڑھنے لگتی ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو نے کلمہ پڑھ لینا ہے پھر تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتی، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے چوری بھی نہیں کرنی، اسلام میں چوری کو منع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی فوت ہو جائے تم نے نوحہ بھی نہیں کرنا اور تم نے بین بھی نہیں ڈالنا۔ جب حضور نے فرمایا تو نے نوحہ نہیں کرنا، بین نہیں ڈالنا، تو یہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں تو اس معاملے میں اپنے پورے علاقے میں مشہور ہوں، جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ مجھے اسپیشل بین ڈالنے کے لیے، نوحہ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں کلمہ کیسے پڑھوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو سمجھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد تیری اپنی مرضی نہیں چلے گی،
بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر تیرے وجود پہ مرضی چلے گی تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے مطابق ہی چلے گی۔ کہنے لگی اللہ کے رسول میں ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، مجھے تھوڑے وقت کے لیے اجازت دیجئے۔ حضرات کتنے وہ سچے لوگ تھے، کتنے وہ کھڑے لوگ تھے جو یہ جانتے تھے حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد، حضور کے غلام بننے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے وہی کرنا ہے جس کا حکم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگی محبوب مجھے اجازت دیجئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جب ہماری فوتگی ہوئی وہ ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے نوحہ کیا، بین ڈالا۔ اب ظاہر بات ہے ان کا بھی تو کوئی فوت ہونا ہے، تو جب ان کا کوئی فوت ہوگا تو میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، تو مجھے بھی ان کی طرف جا کر کے وہ اپنا قرض برابر کرنا پڑے گا، وہ اپنا حساب برابر کرنا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا کہ وہ ہماری طرف آ کے بین ڈالتے ہیں، ہم ان کی طرف جا کے بین ڈالتے ہیں۔ اسی طرح شادی کے موقع پہ بھی ہوتا ہے، انہوں نے ادھر پیسے دیے ہوتے ہیں جسے نیوندرا کہتے ہیں، انہوں نے بڑھ کر کے ادھر جا کر کے دینے ہوتے ہیں۔ یہ شادی کے موقع پہ ہدیہ گفٹ دینا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، لیکن اسے ایسی صورت بنا دینا کہ جسے لازمی ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے۔ انہوں نے اگر 100 دیا ہم نے بڑھ کر کے 150 دینا ہے، بلکہ بعض جگہ پہ گاؤں میں اعلان بھی ہوتے ہیں بھی ابھی فلانے کا نیوندرا نہیں آیا تو اسے چاہیے آ کر کے اپنا معاملہ اپنا کھاتا کلیئر کرے۔ یہ ساری جہالت والی باتیں ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے ہماری طرف آ کر کے بین ڈالا، تو اگر ان کا کوئی فوت ہو گیا تو یقیناً مجھے بھی جانا پڑے گا، لیکن جب ان کا کوئی فوت ہوگا میں تو اس وقت مسلمان ہوں گی۔ اللہ کے رسول پھر میں کیا کروں گی؟ مجھے ان سے جا کر کے بات کر لینے دیجئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کے گھر گئی، جا کر کے اس نے چند اور کھری باتیں کی۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری برادری نہیں مانتی، ہمارے پارٹنر نہیں مانتے، ہمارے رشتہ دار نہیں مانتے، وگرنہ ہم رسمیں بھی چھوڑ دیں، ہم رواج بھی چھوڑ دیں، ہم حضرت رسول اللہ کی مخالفت کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ دیکھ کے جنہوں نے سچے دل سے حضور کا کلمہ پڑھا تھا یہ ان کے پاس گئی، جا کر کے کہنے لگی دیکھیں پہلے میں آپ کے ساتھ تھی، اب میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے میں وہی کرتی تھی جو میرے من کو بھاتا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے میں وہی کرتی تھی جو میرا دل کرتا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے میں وہی کرتی تھی جو میری اپنی مرضی ہوتی تھی۔ اب میں کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ گئی ہوں، اب میرے وجود پہ میری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ میں نے اپنی مرضی کو بھی حضرت رسول اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی پہلے میں نے آپ کی طرف آ کر کے اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری طرف آئے تھے، آپ نے بین کیا، نوحہ کیا، ظاہر بات ہے کہ اب آپ کا بھی کوئی فوت ہوگا، مجھے بھی آنا پڑے گا، لیکن جب آپ کا کوئی فوت ہوگا اس وقت تو میں مسلمان ہو چکی ہوں گی، لہٰذا میں نہیں آ سکتی۔ آپ اس طرح کریں جو آپ کے پہلے فوت ہو چکے ہیں میں ان کا بین بھی ابھی کر دیتی ہوں، اور جو آپ کے بعد میں فوت ہونے ہیں ان کا نوحہ اور بین بھی میں ابھی ایڈوانس ہی کر دیتی ہوں۔ جب انہوں نے سنا انہوں نے کہا کیسی بات کرتی ہو، ہمارے زندہ جو زندہ ہیں ان کو تم رو گی، ان کا تم بین کرو گی، وہ سلامت رہے، تم ہماری طرف نہ آنا،
تمہیں اجازت ہے، تو نے کلمہ پڑھنا تو پڑھ لے، ہماری طرف نہ آنا، لیکن جو ہمارے زندہ ہیں ہم ان کا بین نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ حضور کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی جو ہماری طرف بین ڈالنے آئے تھے، میں ان کے گھر میں گئی، جا کر کے ساری بات بتلا دی اور انہیں کہا کہ اگر آپ کے جو فوت ہونے ہیں تب تو میں مسلمان ہوں گی، اور مسلم وہ ہوتا ہے جس کے وجود پہ اپنی مرضی نہ ہو، اس لیے میں ابھی بین ڈال دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا تم بین ڈالنے نہ آنا، اور اس نے پوری امت کو پیغام دے دیا۔ ایک طرف ماں ہو، باپ ہو، علاقہ ہو، دوست ہو، یار ہو، رشتہ دار ہو، پارٹنر ہو، برادری ہو، قوم ہو، کنبہ ہو، قبیلہ ہو، ایک طرف ساری کائنات ہو اور دوسری طرف امام کائنات ہو، سب کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر بات مانی جائے گی تو جناب سیدنا محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن بندے کا کردار بھی یہی بیان کیا، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا مومن کون ہوتے ہیں، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ نہیں ہوتے جو اپنی مرضی کریں، بلکہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا قرآن آ جائے، جب نبی کی حدیث آ جائے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اب ہم اپنی مرضی کریں گے، قرآن کی آیہ مبارکہ تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ذہن نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارے بزرگ نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ فرمایا مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا، مومن کا کردار تو اتنا بلند ہوتا ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضور کا فرمان آ جائے، سب کی باتوں کو مومن چھوڑ کر کے اگر بات تسلیم کرتا ہے تو کالی کملی والے کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ مومن کا کردار کتنا بلند ہوتا ہے، فرمایا مومن کہتا ہے سمعنا، میں نے سن بھی لیا، اور سننے کے بعد اب اپنی مرضی ختم، وَأَطَعْنَا، میں نے حضور کی اطاعت بھی کر لی، میں نے حضور کی فرما برداری بھی کر لی۔ اور جو بندہ صحیح معنوں میں حضور کی باتوں کو ماننے والا، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے بندے کو ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سو رہا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، آ کر کے کہنے لگے یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا، یہ ان کی مثال بیان کیجئے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا یہ تو ابھی سو رہے ہیں، ان کے بیدار ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نبی کی یہ شان ہوتی ہے، آنکھیں اللہ کے نبی کی سو رہی ہوتی ہیں اور دل اللہ کے نبی کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی نبی اور امتی میں فرق ہے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ ہمارے بارے جو بات کرتے ہیں، یہ حضور کو نعوذ باللہ اپنے جیسا تسلیم کرتے ہیں۔ ہماری تو حضور سے محبت کا عالم یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی جیسا تو اللہ کی پوری کائنات میں کوئی نہیں، نہ نوریوں میں، نہ ناریوں میں، نہ انسانوں میں۔ نبی علیہ السلام تو اتنی شان والے ہیں، جو نوریوں کا سردار جبریل ہے، اللہ نے اسے بھی میرے محمد کا غلام بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کیسے کہیں حضور ہمارے جیسے؟ ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ آپ تو اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں، جب آپ سوتے ہیں آپ کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں،
دل میرے محمد کا جاگ رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا ان کی مثال بیان کیجئے۔ اب مثال بیان کرنے والا اللہ کا فرشتہ مثال بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا، اور گھر کو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے ایک دسترخوان لگایا، گھر کے افتتاح کے موقع پہ ایک دسترخوان لگایا، دسترخوان کو لگانے کے بعد ایک دعوت دینے والے کو بھیجا، فلاں 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 کو دعوت دے کر کے آ۔ اب وہ جاتا ہے، سب کو دعوت دے کر کے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے اس دعوت دینے والے کی بات کو مان لیا وہ اس خوبصورت گھر میں داخل بھی ہو جائے گا، یہاں پہ جو کھانے تیار ہوئے وہ کھانے بھی کھا لے گا، لیکن جس نے دعوت دینے والے کی بات کو ٹھکرا دیا وہ نہ تو گھر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ یہاں پہ آ کر کے کچھ کھا پی سکتا ہے۔ اب فرشتہ اس مثال کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے یہی مثال اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ اللہ نے مومنوں کے لیے ان کا آخری گھر جنت کو تیار کیا، اور صرف جنت کو تیار ہی نہیں کیا بلکہ جنت میں میوے، جنت میں پھل اور باغات اور جنت کے لذیذ کھانے تیار کیے، اور تیار کرنے کے بعد اللہ نے ایک دائی کو بھیجا۔ وہ دائی کون تھے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی دعوت دینے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، ان کو بھیجا۔ اب جو ان کی اطاعت کر لے گا وہ جنت میں بھی جائے گا، جنت کی نعمتیں بھی حاصل کرے گا، اور جس نے نافرمانی کر دی نہ تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے نہ جنت کے قیمتی پھل کھا سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جس نے آپ کی اطاعت کی وہی جنت میں داخل ہوگا، جس نے آپ کی فرما برداری کی اسے ہی جنت ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری کی ساری امت اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، جس نے میری باتوں کو مانا، جس نے میری حدیث کو فالو کیا، جس نے میری ایک ایک بات مانی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، وہ بندہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ یہ نہ سمجھے میں حضور کی صرف نافرمانی کر رہا ہوں، بلکہ اسے جان لینا چاہیے کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت ملے گی حضور کے غلاموں کو ملے گی، اور جنت ان غلاموں کو ملے گی جو صرف کھوکھلے نعرے لگانے والے نہیں ہوں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب حضور کی حدیث آ جائے پھر بندہ مرضی اپنی کرے۔ یہ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے کہ کلمہ بندہ حضور کا پڑھے مرضی اپنی کرے، کلمہ نبی پاک کا پڑھے اور مرضی اپنی کرے۔ مومن کا کردار یہ نہیں ہوتا، مومن کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی کو بھی نبی علیہ السلام کی مرضی پہ قربان کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بات کو اختصار کی طرف لے کر کے آتے ہیں۔ حضور کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کر دینے والے کتنے عظیم لوگ تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ السلام کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ سے سوال کیا، اے مغیرہ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول شادی تو نہیں ہوئی لیکن میری شادی کی کہیں پہ بات چل چکی ہے، یعنی کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، ان کے یہ شادی والے لمحات، خوشی غمی کے لمحات یہ بھی بڑی سادگی سے ہوا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ انڈیا سے ہم جدا ہوئے، ادھر آئے، کچھ رسمیں ان کی ہم نے شامل کر لی، آہستہ آہستہ رسم و رواج ایسے رچ بس گئے کہ گناہ آسان ہوتا گیا، نکاح مشکل ہوتا گیا۔ آج تو منگنیوں پہ شادی جتنا خرچہ کر دیتے ہیں، پہلے جی منگنی ہوتی ہے، پھر جی اب 2-4 مرتبہ آپ آئیں گے، 2-4 مرتبہ ہم جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کچھ فروٹ آپ لے کے آئیں، کچھ تحائف ہم لے کے جائیں، پھر بعد میں 2 سال بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جی ہمیں آپ کا رشتہ پسند ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے آپ سے اللہ نے ہمیں ویسے ہی بچا لی ہے، ہمارا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن جنہوں نے حضور کی اطاعت کی، جنہوں نے حضور کی غلامی کی، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے اور کتنے سادہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی مرضی میرے محبوب کی مرضی پہ کیسے قربان کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مغیرہ شادی ہو چکی ہے؟ کہنے لگے محبوب شادی تو نہیں ہوئی لیکن منگنی ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ کیا تو نے اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھا ہے؟ حضرت مغیرہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے تو نہیں دیکھا۔ دیکھیں کتنے عظیم لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں منگنی ابھی ہوتی نہیں ہے، اس کا واٹس ایپ کا نمبر پہلے نوجوان کے پاس آ جاتا ہے، یہ میرے حضور کے غلام ہیں۔ کہا کیا تو نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا میرا حکم ہے اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لو، یہ شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، یہ میں تمہارا نبی تمہیں حکم دیتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، میں کسی نہ کسی انداز سے حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کی طرف دیکھ لوں، لیکن کہتے ہیں انصار کی عورتیں بڑی عظیم عورتیں تھیں، وہ اپنے چہرے سے کبھی پردے کو ہٹایا نہیں کرتی تھی، ان کا پردہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ دیکھنا بھی چاہے اور ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، اگر چہرے کا ہی پردہ نہیں تو بتلائیں پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ کہا میں اس کے پردے کی وجہ سے، اس کے حیا کی وجہ سے اور انصار کی عورتوں کی جو غیرت اور حیا اور شرم ہے اس وجہ سے کوشش کے باوجود بھی اسے نہیں دیکھ سکا۔ لیکن دوسری طرف حکم رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حکم مصطفیٰ تھا، میں نے پھر حضور کے حکم کو مانتے ہوئے سیدھا اپنے سسرال کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بچی کا باپ باہر نکلا، کہا مغیرہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا بیٹھتے ہیں اور بعد میں بتلاتا ہوں کیسے آنا ہوا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا میں بیٹھوں گا اور میرے بیٹھنے کے ساتھ میرا سسر بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے گا اور ساس بھی سامنے بیٹھ جائے گی اور بچی گھر میں کوئی کام کرتی ہوئی حضور کے حکم کے مطابق میں اسے بھی ایک نظر دیکھ لوں گا۔ کہنے لگے لیکن جب میں وہاں پہنچا میں بھی بیٹھا، میرے ساتھ میرا سسر بھی بیٹھ گیا اور پردے میں دوسری طرف منہ کر کے میری ہونے والی جو ساس ہے اور میری جو بیوی ہے وہ بھی دوسری طرف منہ کر کے پردے میں بیٹھ گئی، اور میرا سسر بار بار مجھ سے یہی سوال کرتا جا رہا ہے مغیرہ کیسے آنا ہوا؟ فرماتے ہیں جب میں نے دل میں یہ پکا خیال محسوس کر لیا کہ مغیرہ تو شام تک بھی یہاں بیٹھا رہے، یہ تو اتنے حیا اور پردے والے لوگ ہیں، تو
تو ایک نظر بھی انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہا مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لوں۔ جب انصاری صحابی نے یہ بات سنی وہ تو حیران رہ گیا، اس کی بیوی بھی حیران رہ گئی کہ ابھی نکاح ہوا نہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں، یہ پہلے ہی ایک نظر دیکھے گا، یہ تو ہماری غیرت نہیں مانتی۔ ہم تو انصار کے لوگ پردے کے پابند لوگ ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اب یہ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ قریب تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اٹھا کر کے بیچ دیا جاتا کہ مغیرہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے تم ہماری بچی کی طرف ایک نکاح بھی دیکھو، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ قریب تھا اٹھا دیا جاتا، لیکن وہ بچی جسے اللہ نے نبی کی سچی محبت عطا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی سچی محبت کے ساتھ نواز رکھا تھا، اللہ ہماری بچیوں کو بھی ایسی غیرت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا بنا دے کہ جب نبی کی حدیث آ جائے سب کو چھوڑ دیا جائے، حضور کی حدیث کو مان لیا جائے۔ یہ بول کر کے کہنے لگی مغیرہ میں تیرے سامنے دو باتیں رکھتی ہوں، پہلی بات یہ ہے اگر تو اپنی مرضی سے آیا ہے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، جا ہمارے گھر سے چلا جا، واپس چلا جا، میری غیرت نہیں مانتی، میرے باپ کی غیرت نہیں مانتی، میری ماں کی غیرت نہیں مانتی، ہماری قوم کی غیرت نہیں مانتی، ہمارے کنبے قبیلے کی غیرت نہیں مانتی، انصار والوں کی غیرت نہیں مانتی۔ پہلی بات تو یہ ہے اگر تو اپنی مرضی سے آیا ہے مغیرہ واپس چلا جا، اور دوسری بات سنو اگر تمہیں واقعی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو مغیرہ سنو، پھر میری غیرت مانے یا نہ مانے، میرے باپ کی غیرت مانے یا نہ مانے، میری ماں کی غیرت مانے یا نہ مانے، انصار والوں کی غیرت مانے یا نہ مانے، میری قوم کنبہ قبیلہ ان کی غیرت مانے یا نہ مانے، اگر واقعی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا کے تمہارے سامنے آ جاتی ہوں، ایک نظر دیکھ لو، میری غیرت مانے یا نہ مانے۔ مغیرہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے اپنی غیرت کو بھی پیارے پیغمبر کی مرضی پہ قربان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی سچی محبت نصیب فرمائے کہ جب حضور کی حدیث آ جائے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ایسے ماننے کا حق ادا ہو جائے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ باتیں تو کافی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ ہمیں اتنی ہی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔